مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے، اس کا پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے۔ زوری سکندر اپنے آدمیوں پر دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے کل ریسٹورانٹ پر ایک لڑکی کو دیکھا تھا اور اس وقت سے وہ اس لڑکی کے حواسوں پر سوار تھی۔ زوری سکندر نے ریسٹورانٹ کی مکمل فوٹیج نکلوا لی تھی۔ وہ لڑکی کسی دوسرے شہر کی تھی جو دوسرے شہر واپس جا چکی تھی، مگر زوری سکندر کو ہر حال میں وہ چاہیے تھی۔ وہ اس کا ایڈریس لے کر اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ اس نے زوری سکندر کو صاف انکار کر دیا۔ اسی روز زوری سکندر نے اس کو اس کے گھر سے اغوا کیا اور کال بیل پر ہاتھ رکھ کر جیسے کوئی بھول گیا تھا اٹھانا، جیسے ہی وہ آگے بڑھی سامنے سے آتی اپنی بلی چنٹو سے پیر ٹکرا گیا اور وہ منہ کے بل گرتی گرتی بچی، چنٹو بدتمیز، کسی دن تو میرے منہ ناک توڑواؤ گے۔ جھنجھلا کر کہتے اس نے دروازہ کھولا اور پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، آپ کا ہاتھ کیا کال بیل کے بٹن پر چپک گیا ہے مسٹر؟ بہرے نہیں رہتے یہاں؟ اس کی تیز آواز اور سنائی دے رہی ہے ہمیں۔ کون ہے آپ؟ کیا چاہیے؟ دروازہ کھلتے ساتھ ہی اس نے اس پر چڑھائی کر دی، جس کو شاید بٹن پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا یاد نہیں رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ مڑا اور اپنی گلاسز اتار کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ 24-25 سال کا خوبصورت اور ڈیشنگ سا لڑکا تھا۔ امایا کی پٹر پٹر چلتی زبان کو بریک لگا۔ وہ کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ میں زوریز ہوں، زوری سکندر۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے رکھائی سے کہا۔ زوریز کو جیسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے آپ کو 3 دن پہلے ایک ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا؟ آپ باہر نکل رہی تھیں اور میں ریسٹورانٹ میں آ رہا تھا، اور تب سے… امایا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کاٹ دی۔ تو کیا ہوا؟ میں اکثر ریسٹورانٹ میں جاتی رہتی ہوں، یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ صبح سے آپ یہاں نازل ہو گئے؟ اگر کوئی اور ہوتا تو اس لہجے پر زوری سکندر اسے وہ سزا دیتا کہ عمر بھر یاد رہتی، لیکن امایا جمشید کی بات الگ تھی۔ اسے اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔ وہ یوں ہی مسکراتی ہوئے اسے دیکھے گیا۔ اور کچھ کہنا ہے؟ میرے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے کہ دروازے میں کھڑی ہو کر انجان لوگوں سے باتیں بگاڑتی رہوں۔ پلیز آپ یہاں سے جلتا پھرے نظر نہ آئے۔ وہ بے مروتی سے کہتی مڑی، لیکن پھر رکنے پر مجبور ہو گئی۔ زوری سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ امایا کے چہرے پر بے پناہ حیرت ابھری۔ مسٹر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زوری سکندر نے اس کے مقابل آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھ سے شادی کرو گی امایا؟ امایا دم بخود ہو کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے کسی پاگل کو دیکھ رہی ہو۔ زوری اس کے سامنے ایک گھٹنے پر بیٹھا، پھر اس کا ہاتھ تھامے جیب سے انگوٹھی نکال کر سامنے کی۔ پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ اس سے پہلے محبت کا تصور بھی میرے لیے ایک احمقانہ خیال تھا، مگر جب تمہیں دیکھا تو پتہ چلا کہ احمق تو میں خود تھا، جو محبت کا اور محبت کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر تم سے اتنی شدید محبت ہو گئی کہ اب تمہارے بنا سانس لینا بھی مشکل ہے۔ تمہیں 3 دن نہیں دیکھا تو ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے جلدے تندور میں پھینک دیا ہے۔ میں پل پل جھلستا رہا، تڑپتا رہا، اور اب جب تمہارا چہرہ دیکھ لیا تو وہ سکون محسوس ہوا ہے جن کا نیم البدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زوری سکندر کو تمہاری وہ ایک جھلک اور مسکراہٹ اپنا غلام بنا گئی۔ میں تمہیں مانگتا ہوں، اس منگنی کی مانگ پوری کر لو۔ امایا جمشید، میری محبت کو قبول کر لو۔ امایا تو یوں کھڑی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ گم سے خالی خالی ذہن کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑے تھے۔ اس سے پہلے اسے کبھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ زوریز جو ہوا تھا وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے، اس نے سختی سے کہا، مگر آواز لرز رہی تھی۔ جاؤں گا، لیکن ایسے نہیں۔ پہلے مجھے بتاؤ تم مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں؟ اس کے ہر دھرم لہجے پر وہ بری طرح جھلا گئی۔ نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں کسی اہل غیر کی شادی کی پروپوزل قبول نہیں کر سکتی۔ منگنی؟ زوریز کے تن بدن میں جیسے آنکھ سی لگ گئی تھی۔ توڑ دو منگنی امایا، تم میری ہو، میرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ امایا ڈر کر مزید پیچھے ہٹی تو اس نے بازو سے پکڑ کر روک دیا۔ میں نے کہا توڑ دو یہ منگنی، ابھی اسی وقت توڑ دو۔ وہ اس طرح آنکھوں کے ساتھ برائے تو امایا ڈر کر چلائی، دفع ہو جائے یہاں سے، تم جیسے آوارہ بدمعاش کے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں۔ زوری سکندر غصے کی آگ میں سلگ اٹھا۔ اس نے امایا کو کھینچ کر کندھے پر لاد لیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ امایا زور زور سے چیخنے چلانے لگی، ہیلپ ہیلپ، چھوڑو مجھے، کوئی میری مدد کرو۔ لیکن زوری سکندر کو اس کی چیخوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جب تک کوئی متوجہ ہوتا وہ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر خود بھی آ کر ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی آگے بڑھنے سے پہلے امایا نے وہاں اپنے منگیتر عاشر کی گاڑی آ کر رکتی دیکھ لی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے زوریز کو دھکا دیتی اپنی طرف کا ڈور کھولنے کی کوشش کرنے لگی،
مگر ڈرائیور نے اسے لاک کر لیا تھا۔ امائے نے پھرتی سے اس طرف کا شیشہ نیچے کیا اور کھڑکی سے سر نکال کر زور سے چیخی، عاشر، عاشر مجھے بچاؤ، یہ مجھے کڈنیپ کر کے لے کر جا رہے ہیں۔ عاشر منہ کھول کر دیکھتا رہ گیا کیونکہ دوسری طرف سے زورس نے بھی اسی تیزی سے پستول سے اس کی گاڑی کے اگلے دونوں ٹائر ناکارہ کر دیے تھے۔ زورس کی گاڑی بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ فائر کی آواز سن کر بہت سے لوگ باہر نکل آئے تھے اور اب وہ سب عاشر کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ امائے نے دور ہوتا یہ آخری منظر دیکھا اور پھر وہ زورس سکندر پر پل پڑی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اسے مار کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زورس جیسے ہٹے کٹے لڑکے کا بھلا اس کی مار سے کیا بگڑنا تھا۔ اس نے بڑے آرام سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ یہ مجھے کیوں اغوا کیے جا رہے ہیں؟ اگر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ عاشر میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ یہ سب وہ سوال تھے جنہوں نے ایک ساتھ امائے کے ذہن پر یلغار کر دی تھی۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے اور پھر وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر زورس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ زورس نے اسے بے حد نرمی سے سیٹ پر لٹا کر اس کا دوپٹہ اس پر ڈال دیا، پھر وہ خود بھی سیٹ کے بیک سے سر ٹکائے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ نہیں لیا مایا، میری مایا، وہ دل ہی دل میں بولا۔ ڈرائیور نے بیک ویو میرر پر نظر ڈالی اور رفتار مزید بڑھا دی۔ گاڑی بڑی تیزی سے دھول اڑاتی ہوئی اپنی منزل کی طرف دوڑنے لگی۔ امائے نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ چند لمحے تک وہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ پھر اسے سب یاد آیا تو وہ اچھل پڑی۔ اس نے خود زیادہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کسی کمرے میں تھی جس میں محض سادہ سب، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ برائے نام فرنیچر تھا۔ ایک سنگل بیڈ، فرش پر بچھا ہوا کارپیٹ اور ایک آرام چیئر، اس کے علاوہ یہاں پر اور کچھ نہیں تھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، کیونکہ نہ تو یہاں گھڑی تھی اور نہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے گھبراہٹ کے مارے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ کھولو دروازہ، کھولو پلیز، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ خدا کے لیے مجھے اپنے گھر جانے دو۔ وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، کبھی روتی، کبھی منتیں کرتی، تو کبھی اسے برا بھلا کہتی جو اسے یہاں لایا تھا۔ اس کی چیخ و پکار رائے گا گئی کیونکہ نہ تو کسی نے دروازہ کھولا، نہ کہ کسی کا سوال جواب دیا گیا۔ غصے میں اس نے دروازے پر لاتیں بھی ماری، پھر کمرے میں نظریں گھمائیں، شاید کچھ ایسا ہو جو کسی طرح دروازہ کھل سکے، لیکن یہاں پر ایسا کوئی فرنیچر بھی نہیں تھا جسے توڑ کر وہ دروازے پر زور آزمائی کرتی۔ اس نے صوفہ نما آرام چیئر کو اٹھانے یا توڑنے کی کوشش کی مگر وہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ آخری امید بھی ختم ہوئی تو بے بس ہو کر وہ رونے لگی۔ گھر پر سب کیا گزر رہی ہوگی؟ عاشر کیا سوچتا ہوگا؟ باقی سب اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ نہ جانے کب تک یہ سب سوچتی رہی۔ صبح کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھولی تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی دروازہ کھول رہا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ واقعی میں کھولا جا رہا تھا۔ چند لمحے بعد زورس سکندر اندر آتا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بال الجھے ہوئے تھے، کپڑے بھی کل والے ہی پہنے ہوئے تھے جو مسلح اور ملکجے سے ہو رہے تھے۔ امائے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ زورس کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ وہ دھیرے سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو امایا، چلو میں… وہ خاموش رہ گیا جیسے اسے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ امایا چپ رہی۔ زورس کا سر جھک گیا۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ امایا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ زورس نے اٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ابھرا سوال پڑھ لیا۔ تم نے صحیح سنا ہے، میں نے یہی کہا ہے، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ وہ باہر کی طرف پلٹا۔ امایا اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اغوا کیوں کیا تھا؟ اس کی بھیگی آواز نے زورس کے قدموں میں گویا زنجیر ڈال دی ہو۔ وہ یوں ہی رخ موڑے کھڑا تھا۔ غلطی ہو گئی تھی۔ امایا کا دل چاہا چیخ اٹھے۔ غلطی؟ اپنے گناہ کو وہ غلطی کہہ رہا تھا، لیکن وہ چپ رہی۔ اس جنونی بندے کا کیا بھروسہ تھا؟ ابھی وہ بے حد شرافت سے پیش آ رہا تھا تو اسے بھی اس وقت سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل لینا چاہیے تھا۔ کیا ہوا تھا پھر سے بھڑک اٹھے اور کچھ الٹا سیدھا کر دے؟ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی باہر آئی۔ زورس نے اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا لیکن وہ پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ایک گہری سانس لے کر زورس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ راستہ خاموشی سے کٹا۔ زورس نے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ البتہ امایا گھر پر پہنچ جانے والے طرح طرح کے سوالوں کے جواب سوچے جا رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ راستے میں وہ ایک جگہ رکی تو زورس نے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ امایا نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ 24 گھنٹے کی بھوکی تھی لیکن اس وقت اسے نہ کچھ کھانا تھا نہ پینا تھا، بس وہ کسی بھی طرح اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس کو تو یہ چند لمحے کا رکنا بھی گرا گزر رہا تھا۔ 2 گھنٹے میں وہ اپنے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر زورس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس دوڑتی ہوئی گیٹ پر آئی اور بری طرح گیٹ بجانے لگی۔
زورس نے ایک اداس نظر پڑا لیا اور گاڑی واپس موڑ لی۔ وہ اب اپنوں میں تھی، محفوظ تھی۔ اداس ہونے کے باوجود وہ مطمئن تھا، لیکن اگر وہ جانتا ہوتا کہ اندر جا کر امائے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی بھی یوں نہ پلٹ کر جا سکتا۔ گیٹ کھلتے ہی ابا کی شکل نظر آئی تو امائے روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ امایا بچے، کہاں تھی تم؟ کہاں رہ گئی تھی؟ وہ بھی اسے لپٹا کر رونے لگے۔ تھوڑی دیر میں سب گھر والے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ اسے پھر سے اپنے بیچ پا کر جیسے ان سب کی جان میں جان آ گئی تھی، مگر امائی نے دیکھا کہ وہ لوگ خوش ہونے کے باوجود بھی پریشان لگ رہے تھے۔ امائی نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ ایک دم سے اس کی امی شگفتہ رونے لگی۔ خدا اس منحوس کو غارت کرے، اس نے میری جان سے بیٹی کا مستقبل تباہ کر دیا۔ امائی کی دھڑکن پل بھر کو روکی۔ کچھ نہیں ہوا امی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھے واپس چھوڑ گیا۔ امی اور شدت سے رونے لگی۔ ابا چپکے سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ امائی کی چھوٹی بہن عائشہ کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا عائشہ، کچھ بتاؤ بھی تم لوگ۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ عائشہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ ہی عاشر بھائی نے منگنی توڑ دی ہے۔ ان کی امی کا کہنا ہے کہ وہ لوگ ایسی لڑکی سے ان کی شادی نہیں کریں گے جسے کوئی اغوا کر گیا ہو۔ امائی کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ عاشر کے ساتھ اس کا محبت کا کوئی سلسلہ نہ صحیح، لیکن پھر بھی وہ اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ 2 ہفتے بعد شادی تھی ان کی، اور اس مشکل وقت میں وہ یہی توقع کر رہی تھی کہ وہ اس کا ساتھ دے گا۔ اس کی ماں کی طرف سے شادی سے انکار شاید اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن 2 ہفتے بعد ان کی شادی کی تاریخ طے تھی، اور صرف اسی کی نہیں بلکہ اس سے سال بھر چھوٹی عائشہ بھی اسی دن شادی تھی۔ امائی گم سم سی بیٹھی تھی۔ شگفتہ نے روتے ہوئے کہا، سب کو کارڈ بھی جا چکے ہیں، کیا جواب دیں گے ہم لوگوں کو جب وہ پوچھیں گے کہ بڑی کے ہوتی چھوٹی کی شادی کیوں ہو رہی ہے، لڑکے نے انکار کیوں کر دیا، ہم تو جیتے جی مر جائیں گے۔ عائشہ نے امائی کو گلے سے لگا لیا۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنی کمرے میں جا کر وہ فون پر عاشر سے رابطہ کرنے کی کوشش کری تھی۔ عاشر کے فون اٹھاتے ہی اس نے اس سے ملنے کی التجا کی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، شام کو ملتے ہیں۔ وہ بے چینی سے شام کا انتظار کرنے لگی۔ شام اپنے سائے خوف اور بے چینی کو سمیٹ لائی تھی۔ وہ بے چینی سے عاشر کا انتظار کر رہی تھی۔ 5 بجے وہ آ گیا۔ امی نے اسے ڈرائنگ روم بٹھا کر خاطرداری کرنی شروع کر دی۔ انہیں امید تھی کہ امائی کے واپس ملنے سے پھر سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امائی اندر آئی تو وہ اٹھ گئی۔ عاشر نے اپنی مخصوص مغرور انداز میں اسے دیکھا۔ کیسی ہو؟ اس کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ امائی کا دل سہما۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ بکھیری۔ میں تو جیسا تھا ویسا ہی ہوں، تمہارے بارے میں پتہ نہیں۔ اس کا طنز امائی کے دل پر کسی تیر کی طرح لگا، مگر وہ صبر کا گھوٹ پی کر برداشت کر گئی۔ عاشر، تم نے منگنی کیوں توڑ دی؟ امائی نے یہ سوال اپنی انا پر پیر رکھ کر کیا تھا۔ عاشر نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میں نے نہیں، امی نے توڑی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر کسی مرد کے ساتھ گزارے اس لائق نہیں ہوتی کہ اسے اپنی عزت بنایا جائے۔ امائی کو لگا اس نے اسے پتھر کھینچ مارا ہے، مگر 2 ہفتے بعد عائشہ کی شادی اور اپنے ماں باپ کی بے بس چہرے وہ ضبط کرنے پر مجبور تھی۔ میں بے گناہ ہوں عاشر، اگر گنہگار ہوتی تو وہ آدمی مجھے یوں اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ میں نے مدد کے لیے تمہیں آوازیں نہ دی ہوتی۔ میرا یقین کرو عاشر، اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اگلے ہی دن ہو گیا تھا۔ امائی کی آواز ٹوٹنے لگی۔ عاشر تلخی سے ہنسا۔ اچھا، اتنا شریف تھا تو تمہیں اٹھا کر کیوں لے گیا؟ اچھی شرافت ہے بھائی، پہلی بار سن رہے ہیں کہ کسی لڑکی کو کوئی غنڈہ اٹھا کر لے گیا، رات بھر پاس رکھا اور پھر اگلے دن واپس بھی چھوڑ گیا، اور وہ لڑکی پھر بھی اس کے گن گا رہی ہے۔ امائی خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ عاشر کی باتوں نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس نے مجھے چھوا تک نہیں عاشر، وہ جو بھی تھا، مگر اس نے مجھے اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ کیسے ثابت کری کہ وہ آج بھی اتنی ہی باعزت ہے جتنی اس گھر سے نکلتے وقت تھی؟ عاشر کے چہرے پر سختی ابھری۔ پوری رات تم اس کے پاس رہی ہو، تمہارا عاشق ہونے کا دعویٰ کیا اس نے، اور تم کہہ رہی ہو اس نے تمہیں ٹچ تک نہیں کیا؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی میں لے لیا۔ تم کسے بیوقوف بنا رہی ہو امایا جمشید، مجھے یا اپنے گھر والوں کو؟ امایا کو لگا جیسے اندر کہیں کچھ چھناکے سے ٹوٹ گیا ہو۔ وہ عاشر سے ہر چیز کی توقع کر سکتی تھی، مگر اس بات کی نہیں۔ اب مزید تذلیل سہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھی اور مڑ گئی۔ رکو، عاشر نے اس کا راستہ روکا۔ میرا راستہ چھوڑ دو عاشر، ہٹ جاؤ ایک طرف، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ عاشر نے اسے غور سے دیکھا۔ چہرہ ویران تھا، آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ عاشر نے کچھ نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، بس کیا کروں، غصہ آ گیا تھا، خیر جو ہوا سو ہوا، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اس نے جیسے کوئی احسان عظیم کرتے کہا، امی کو منانا مشکل ہوگا مگر ناممکن نہیں، میں کل ہی انہیں یہاں
آنے کا کہتا۔ اس کے بعد ادھوری رہ گئی کیونکہ وہ ایک دم سے اس کی بات کاٹ کر بول اٹھی تھی، تم یہاں سے چلے جاؤ عاشر، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری نہ تمہارے احسان کی، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، جاؤ یہاں سے۔ عاشر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے امایہ سے اس رویے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو تم نے سنا ہے میں تمہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ریجیکٹ کر رہی ہوں۔ سنا تم نے؟ نہیں کرنی مجھے تم سے شادی۔ عاشر غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ کیا؟ کیوں پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے ریجیکٹ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لو کہ 2 ہفتے ہی بچے ہیں فنکشن اسٹارٹ ہونے میں، کون کرے گا تم سے شادی؟ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر سکون تا انداز میں بولی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو زندگی بھر مجھے اس جرم کا طعنہ دیتا رہے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ نہیں عاشر صاحب، میں اس عمر قید کو نہیں جھیل پاؤں گی۔ عاشر نے اسے کچھ کہنے اور روکنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے اپنی زندگی سے جھڑک کر جا چکی تھی۔ وہ رات جیسے کانٹوں پر گزری تھی، امی اور ابا ہی نہیں، عائشہ تک اسے سمجھانے بجھانے پر لگی تھی کہ وہ عاشر سے شادی کر لے۔ اس نے انکار پر سب نے بہت برا بنایا تھا مگر اس کی نہ ہاں میں بدلی تھی۔ رات بھر وہ سو نہیں پائی، کروٹ پر کروٹ بدلتے ہوئے صبح کو ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ اگلے دن وہ جلدی بیدار ہوئی۔ ناشتے کے بعد اس نے ابا کی گاڑی نکالی اور سہیلی سے ملنے کا کہہ کر باہر نکل آئی۔ اس کا رخ نیو سٹی کی طرف تھا۔ جب اسے واپس لایا جا رہا تھا تب اس نے راستہ اچھی طرح دیکھا تھا۔ اس معاملے میں اس کی یادداشت بڑی تیز تھی۔ 2 ڈھائی گھنٹے میں وہ اس فارم ہاؤس تک پہنچ گئی تھی جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ گیٹ پر ایک بڑی بڑی مونچھوں والا پٹھان چوکیدار موجود تھا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اس نے اسے اس دن دیکھا تھا جب اسے زور سکندر اغوا کر لایا تھا۔ زور سکندر ہے اندر؟ اس نے نیچے اتر کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ چوکیدار نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بی بی صاحب، وہ ادھر نہیں ہوتا، کبھی کبھی آتا ہے، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں بتایا۔ اس کا گھر جانتے ہو؟ چوکیدار سر جھکانے لگا۔ وہ بی بی صاحب، ہم کو گھر کا پتہ نہیں ہے، ہر اس کا فون نمبر ہے ہمارے پاس۔ وہ واپس گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اسے فون کرو خان، کہو کہ امایہ جمشید اس سے ملنے آئی ہے اور ملے بغیر واپس نہیں جائے گی، پھر بھی نہ آئے تو کہنا بولا کہ شام تک امایہ جمشید کی لاش اٹھا کر لے کر آئے۔ چوکیدار کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ بوکھلاہٹ میں زورس کو کال کرنے لگا۔ چند گھنٹیوں کے بعد اس نے کال اٹینڈ کر لی تو ہکلا کر اس نے ساری صورتحال اس کے گوش گزار کر دی۔ امایہ کا نام سن کر زورس کو بھی جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ تو اسے اس کے اپنوں کے پاس چھوڑا آیا تھا، پھر وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ خود سے سوال پوچھتے اور خود ہی جواب سوچتے ہوئے نہایت تیز ڈرائیونگ کرتا آدھے گھنٹے میں اس کے سامنے موجود تھا۔ امایہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پریشان سا اسے دیکھا۔ امایہ نیچے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ زورس کا دل بھر کو رکا۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت اور ویرانی جیسے زورس کے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑنے لگی۔ مجھ سے شادی کرو گی مسٹر زورس؟ امایہ کا سوال یا بجلی کا کوئی 440 وولٹ کا جھٹکا۔ زورس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ فارسی نہیں بولی ہے میں نے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں؟ سب ٹھیک ہے نا امایہ؟ کیا تمہارے گھر والوں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ امایہ کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ میری ہر مشکل، ہر تکلیف کے واحد ذمہ دار تم ہو زورس سکندر۔ تم کیا سمجھتے تھے مجھے قید خیریت سے گھر چھوڑ کر ہر چیز سے بری و ذبح ہو جاؤ گے؟ نہیں زورس سکندر، تمہاری جنونی پن نے وہ رات میری پوری زندگی پر مسلط کر دی۔ 2 ہفتے بعد میری اور میری بہن کی شادی تھی مگر تم نے سب کچھ خراب کر دیا۔ میں لاکھ قسمیں کھاؤں، لاکھ یقین دلاؤں سب کو کہ میری آبرو محفوظ ہے مگر کوئی یقین نہیں کرتا، نہ کرے گا۔ تمہاری جنونیت نے میری زندگی میں اندھیرا کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ امایہ نے اپنے آنسو پوچھے۔ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، صرف اتنا ہی کہوں گی کہ دنیا دکھاوے کو ہی صحیح تم مجھ سے نکاح کر لو تاکہ میری بہن عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس کی آواز پل بھر کو لرز گئی مگر اس شخص کے سامنے اس آنسو بہانا منظور نہیں تھا۔ یہی کیا کم تھا کہ وہ اپنی عزت نفس کو کچلتی وہ اس سے شادی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ زورس سکندر نے بے اختیار اپنے نچلے لب کو سختی سے دانتوں تلے کچلا۔ خون کی ایک ننھی سی بوند اس کے ہونٹ کا کنارہ بھگو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اتنی مجبور ہو جائے گی اور یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا، لیکن صرف شرمندگی سے کام نہیں چلنے والا تھا۔ وہ آس اور امید کے درمیان ڈولتی اسے دیکھ رہی تھی اور زورس سکندر کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے ہر غم اور دکھ سے بچا کر کہیں دور لے جائے۔
جہاں کبھی اس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ تک نہ چھلکے۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھی لیکن زورس کی آواز نے اس کے قدموں کی زنجیر کر دیا۔ رکو امایا۔ امایا نے سر جھکا کر آنسو پوچھا اور واپس مڑی۔ کب آ رہا رشتہ لے کر؟ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ امایا کے بجھے چہرے پر رونق آ گئی۔ گھر میں جب کسی نے سنا وہ حیرت اور بے یقینی سے چیخ اٹھا، تم پاگل ہو گئی ہو آپی؟ اس کڈنیپر سے شادی کرو گی؟ عائشہ بھی اس پر چلا اٹھی، عاشر میں کیا برائی ہے؟ رشتے سے اس کی ماں نے انکار کیا تھا، اس نے تو نہیں۔ تم ایسا نہیں کر سکتی امایا، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ ہر کسی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر امایا ہر سوال کے جواب میں چپ تھی۔ تھک ہار کر سب نے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ امایا سے زیادہ شدید رد عمل زورس کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے پیروں کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے ذہن میں اس رات کے واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس کی ماں سفینہ جہاں اپنی بھانجی زویا کو بہو بنانا چاہتی تھی، جس دن زورس امایا کو لایا تھا، اسی دن سفینہ جہاں جو اس سب کی خوب خبر ہو گئی تھی، فارم ہاؤس میں موجود ان کے وفادار ملازم نے انہیں فون پر ساری رپورٹ دے دی تھی اور سفینہ جہاں نے فل فور زورس کو گھر بلا کر اپنی قسم دے کر امایا کو واپس چھڑانے کا کہا تھا۔ زورس ان سے کہیں زیادہ ضدی تھا لیکن جب انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا اور روتے ہوئے قسم دی تو وہ ہار گیا۔ اپنے دل کو مار کر وہ امایا کو واپس چھوڑ کر آنے کے لیے نکلا تھا کہ اسی وقت اس کی دادی جان کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ زورس ان کے ساتھ رک گیا تھا، اپنے خاص ملازم رضوان کو امایا کو واپس چھوڑ کر آنے کا کہہ دیا۔ رضوان نے بروقت اس کے کہے کے عمل پر نہیں کیا تھا اور امایا کو ساری رات اسی فارم ہاؤس میں گزارنی پڑی۔ اب اسے اپنے لیے کا ازالہ کرنا تھا۔ وہ ماں کے پیروں میں بیٹھ کر گیا۔ اسے امایا سے ہی شادی کرنی تھی اور ماں کو دی گئی قسم کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ سفینہ جہاں زویا کے علاوہ کسی اور کو بہو بنانے پر آمادہ نہیں تھی، آخرکار دادی کو ہی مداخلت کرنی پڑی۔ انہوں نے ایک فیصلہ سنایا جسے سن کر زورس قتل بجھ گیا، مگر ابھی تو اسے امایا کو مشکل سے نکالنا تھا، اس لیے اس نے ان کا فیصلہ قبول کر لیا اور سفینہ جہاں کو بھی اس کی بات رکھنی پڑی۔ آج بارات تھی۔ عائشہ کا نکاح اس کے کلاس فیلو ادریس سے ہو چکا تھا، مگر امایا ابھی تک زورس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نہیں آئے گا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ امایا کو لگا جیسے اس کا دل رکنے لگا ہو۔ اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ سب طے تھا پر یہ دیر کیوں؟ زورس کا نمبر بھی آف تھا، اس کے گھر والوں کا رویہ بہت روکھا تھا۔ وہ صرف ایک ہی بار آئے تھے رشتہ لینے اور اسی وقت تاریخ طے کر دی تھی۔ اس کے بعد امایا نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ بعد کی ساری شاپنگ وغیرہ اور شادی کی دیگر تیاریاں خود زورس ہی دیکھ رہا تھا، اس لیے کسی اور کا نمبر تک نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ بار بار اس کا نمبر ملاتی روحان سی ہو رہی تھی مگر وہ تھا کہ کال پک ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ مایوس ہو چکی تھی، تبھی جیسے کسی نے اسے زندگی کی نوید سنائی۔ بارات آ گئی، دوسرا دلہا بھی آ گیا۔ امایا کی رگ رگ میں سکون اتر گیا۔ کچھ بھی ہے، وہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ پہلی بار اس نے زورس کے بارے میں کچھ اچھا سوچا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب وہ دونوں بہنیں رخصت ہو کر بیاہ کر گھر جا رہی تھیں۔ بس فرق یہ تھا کہ ایک کے دل میں خوشی تھی اور دوسرے کے دل میں اندیشے تھے۔ رخصتی کے بعد جب گاڑی سکندر ہاؤس کے بلند بالا گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو امایا نے کھڑکی کے باہر نظر جما دی۔ باہر روشنیوں کی قطاریں تھیں، ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ملازم قطار باندھے کھڑے تھے مگر اس کے دل میں ایسی ویرانی تھی کہ اسے سب کچھ بے رنگ محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی رکی تو زورس نے حسب عادت پہلے اتر کر دروازہ کھولا۔ اس نے ایک لمحے کو امایا کی طرف دیکھا۔ آؤ۔ امایا نے بنا اس کی طرف دیکھے خود ہی دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی۔ اس ایک حرکت نے زورس کو سمجھا دیا کہ ان دونوں کے درمیان صرف چند قدم کا نہیں، ایک پوری دنیا کا فاصلہ حائل ہے۔ زورس کے دل کو ایک بار پھر پچھتاوا گھیرنے لگا، لیکن یہ وقت اداس ہونے کا نہیں تھا۔ چہرے پر وہ مسکراہٹ سجائے آگے بڑھ گیا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی سفینہ جہاں نے رسمی انداز میں ان دونوں کا استقبال کیا، لیکن ان کے چہرے پر نہ تو وہ خوشی تھی جو نئی دلہن کے لیے ہوتی ہے، نہ لہجے میں اپنائیت تھی۔ اللہ خوش رکھے، بس اتنے دو لفظ ہی کہے انہوں نے۔ امایا نے خاموشی سے ان کے ہاتھ چوم لیے، اس کے بعد وہ منہ موڑ کر ایک طرف چل پڑی۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے اترتی ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ گندمی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، ہلکے سنہرے لباس میں وہ غیر معمولی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ وہ نیچے آئی، پہلے زورس کے سامنے رکی۔ مبارک ہو زورس،
امائی نے محسوس کیا کہ اس نے مبارکباد تو دی تھی مگر اس لفظ میں کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ شکریہ زویا۔ زورس کے انداز میں بھی کچھ تھا جو امائی کو کھٹکا۔ صرف 2 لفظ، بس 2 لفظ بولے تھے انہوں نے ایک دوسرے سے، مگر ان 2 لفظوں میں کچھ ایسا بوجھ تھا کہ امائی نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہاں کوئی ایسی کہانی ضرور ہے جو اسے نہیں معلوم۔ زویا کی نظر پہلی بار امائی پر اٹھی۔ چند لمحے تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ ویلکم ٹو سکندر ہاؤس مسز زورس۔ الفاظ نرم تھے لیکن لہجہ ایسا تھا جیسے کسی نے اس پر برف کے ٹکڑے پھینک دیے ہو، سرد اور بے لچک۔ صرف ایک دادی جان ایسی تھی جنہوں نے اسے گلے لگا کر دعا اور محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ ان کے انداز میں امائی کے لیے بھی وہی خالص محبت تھی جو انہیں زورس سے تھی۔ زورس زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ کوئی تو تھا جسے اس کی خوشی کی بھی پرواہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد دادی جان نے امائی کو اپنے کمرے میں جانے کا کہا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ صبح سے سیدھا بیٹھے بیٹھے وہ بھی تھک گئی تھی۔ امائی کو کمرے تک چھوڑنے کے لیے ایک ملازمہ آئی اور پھر اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر واپس چلی گئی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس روم کا جائزہ لینے لگی۔ یہ غیر معمولی حد تک خوبصورت تھا، مگر امائی کے لیے یہ کسی سنہری پنجرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ابھی دوپٹہ اتار ہی رہی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زورس اندر آیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ امائی نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ اگر اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں؟ جم کے اتارتے امائی کا ہاتھ پل بھر کر رکا۔ اس نے پہلی بار کسی شوہر کو اپنی بیوی سے اس طرح اجازت مانگتے دیکھا تھا، مگر اس کے دل کی برف نہ پگھلی۔ یہ کمرہ آپ کا بھی ہے، اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، سباک لہجے میں کہہ کر وہ دوبارہ سے جھمکوں سے الجھنے لگی۔ زورس خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آخر زورس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ نہیں، نفرت کرتی ہو؟ اس بار امائی نے اس کی طرف دیکھا۔ نفرت؟ وہ ہلکا سا ہنسی۔ نفرت کرنے کے لیے بھی انسان کسی کو اہمیت دیتا ہے مسٹر زورس۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ میں نے تم سے شادی صرف ایک معاہدے کے طور پر کی ہے، میری بہن کی شادی بچانے کے لیے، اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے، بس۔ زورس کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ امائی بولتی رہی۔ اس معاہدے میں نہ محبت شامل ہے، نہ اعتماد، نہ کوئی رشتہ۔ وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی۔ زورس نے سر اٹھا کر اسے دیکھتا رہا۔ سرخ جوڑے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس کے نام پر آئی تھی، اس کی تھی، مگر اس سے کوسوں دور تھی۔ میرے لیے تم وہی آدمی ہو جس نے ایک دن میں میری پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ کمرے میں قبر جیسی خاموشی چھا گئی۔ زورس نے آہستہ سے سر جھکا لیا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے جرم کیا تھا اور اس کے لیے میں ہر سزا قبول کروں گا۔ امائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور کروٹ بدل کر چادر منہ تک تان لی۔ بڑی شدت سے رونا آ رہا تھا، مگر اس شخص کے سامنے آنسو بہانا یہ ناممکن تھا۔ زورس سکندر کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ امائی جمشید دکھی ہے، کہ وہ پہلی رات دونوں نے ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے پوری رات ایک دوسرے سے کئی میل دور گزارے۔ صبح ناشتے کی میز پر پورا خاندان موجود تھا۔ امائی خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ زورس اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، مگر دونوں ایک دوسرے سے قطعی لا تعلق تھے۔ زویا مسلسل امائی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ چائے لیں گی؟ امائی نے سر ہلا دیا۔ زویا نے خود اپنے ہاتھ سے کپ بنایا اور پھر کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر بولی، ویسے آپ کو یہاں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر کے اصول عام گھر سے مختلف ہے۔ امائی نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مسکرا تو رہی تھی، مگر وہ مسکراہٹ دشمنی سے بھری ہوئی تھی۔ امائی بھی ہلکا سا مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، میری یہاں آمد بھی معمولی حالات میں نہیں ہوئی اور مجھے ایڈجسٹ کرنا بھی آتا ہے۔ سفینہ جہاں نے اسے گھور کر دیکھا، زویا کے لب بھج گئے، پر اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ امائی لاپرواہی سے چائے پینے لگی، جبکہ زورس اس دوران خاموش بیٹھا ناشتہ کرتا رہا۔ امائی بظاہر خود کو لا تعلق دکھائی تھی، لیکن در حقیقت وہ بھی زویا کی موجودگی اور اس کے رویے کو لے کر اپنی سنجیدگی سوچ رہی تھی۔ اگلے دن عجیب گزرے۔ زورس صبح جلدی نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ جب وہ سو چکی ہوتی، وہ خاموشی سے دوسری سائڈ پر آ کر سو جاتا۔ البتہ وہ امائی کی ضروریات سے غافل نہیں تھا۔ آفس سے فون کر کے پوچھ لیا کرتا، اور اگر امائی کو
کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو ملازموں کے ہاتھ سے بھجوا دیتا۔ امایا سوچتی کہ وہ شاید اسے وقت دینا چاہتا ہے یا پھر شاید اس کے غصے سے ڈرتا ہے۔ کچھ بھی ہو، امایا یہی ظاہر کرتی تھی کہ اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی زویا تھی، جو ہر وقت یہاں یوں موجود رہتی گویا یہ اسی کا گھر ہو۔ روز یہ وہ آ جاتی، کبھی امایا کے کپڑوں پر تبصرہ کرتی، کبھی کھانے پر، کبھی گھر کے اصول سمجھانے کے بہانے کچھ کہہ دیتی۔ اس کا لہجہ برا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی وہ کوئی سخت الفاظ استعمال کرتی تھی، مگر اس کے ہر جملے کے پیچھے چھپا ہوا طنز امایا سے کبھی پوشیدہ نہ رہتا، اور زورس یہ سب دیکھ کر بھی چپ تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ امایا کے ساتھ ایک نارمل زندگی شروع کرے، مگر وہ اسے جس طرح نظر انداز کرتی تھی اس سے ہٹ ہو کر وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا تھا، لیکن دل میں مچلتی محبت اسے بے چین رکھتی۔ وہ رات گیا تھا اور امایا اگر سوئی بھی ہوتی تو بیڈ کے پاس نیچے فرش پر بیٹھ کر دیر تک اس کے چہرے کو آنکھوں کے راستے دل میں نقش کرتا رہتا، لیکن اس کے جاگتے ہی یوں بن جاتا جیسے اسے امایا کے موجود ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور امایا اس کے دل اور معمول سے واقف تھی۔ وہ جان بوجھ کر سوتی بن جاتی، لیکن دل شدت سے دھڑکتا رہتا۔ لاشعوری طور پر وہ زورس کی طرف سے کسی محبت بھری بات کی توقع کرتی تھی۔ عائشہ سے بات ہوتی اور وہ ادریس اور اپنی محبت کی داستانیں سناتی تو امایا بھی جھوٹ موٹ کا مسکرا دیتی، لیکن اس کے دل میں بڑی شدت سے ہوک سی اٹھتی۔ کاش میری زندگی بھی نارمل ہوتی، کاش میں اور زورس بھی ان دونوں کی طرح ایک خوبصورت زندگی گزار سکتی، وہ سوچا کرتی، لیکن کوئی بات ہونٹوں کی فصیل کو پار نہ کر پاتی۔ وہ دونوں ہی گویا ایک دوسرے سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، اپنی اپنی انا کے قلعے میں بند تھے۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ گھر میں سب کو لگتا تھا جلدی یہ شادی ختم ہو جائے گی، مگر کاتب تقدیر نے ان کے مقدر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس شام وہ بہت گھٹن محسوس کر رہی تھی، اکیلے بیٹھ کر اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ وہ دادی جان کے پاس جانے کے لیے نکل آئی۔ اس گھر میں وہی تو تھی جو ان سے نارمل انداز میں بات کر لیا کرتی تھی، ورنہ تو ہر کسی کے الفاظ اور لہجے میں کوئی نہ کوئی طنز پوشیدہ ہوتا تھا۔ دادی جان کی روم کا دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ امائی ہچکچائی، یقیناً باقی گھر والے بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے واپس پلٹنے کو تھی جب سفینہ جہاں کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے قدم تھم گئے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا اماں، اماں یہی نہیں، اب تو ضرور کے بھی تیور بدلے ہوئے ہیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ شادی کچھ مہینے ہی چلے گی۔ امائی رک کر سننے پر مجبور ہو گئی۔ اب سب کے منہ بند ہو گئے، چند مہینے گزرنے دو، پھر زورس زویا سے نکاح کر لے گا۔ امائی نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا، اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اندر سے دادی کی آواز آئی، لیکن پہلی بیوی؟ سفینہ جہاں بے پرواہی سے بولی، امایا کو سب سمجھا دیا جائے گا، ویسے بھی اس نے محبت کی شادی تو کی نہیں، یہ مجبوری میں کی گئی شادی تھی، اب نبھانا ہے تو نبھائے، ورنہ اس کی مرضی۔ زویا برسوں سے اسی گھر کی بہو بننے کا انتظار کر رہی ہے، اب اسے اور انتظار کرنا مناسب نہیں۔ امائی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، تو یہ تھی حقیقت۔ اس لیے شروع دن سے اس پر زویا کو فوقیت دی جاتی تھی، اور اس لیے زورس اس شادی کو نبھانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا، وہ محض ایک مجبوری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی، اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور بے اختیار رو پڑی۔ وہ پہلے زورس سے محبت نہیں کرتی تھی، ان کا رشتہ زبردستی کا ہی صحیح، مگر اب سمجھ آ رہا تھا نہ جانے کب کس وقت دل نے دغا دے دیا تھا۔ وہ اس ستم گھر کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اس سے بڑی شکست کیا ہو سکتی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زورس اندر آیا۔ وہ آج ایک ڈنر میں جانے والا تھا جہاں اس کے ساتھ امایا کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اس لیے جلدی واپس آ گیا تھا، مگر کمرے میں قدم رکھتے ٹھٹک گیا۔ امایا بیڈ کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی، وہ گھبرا گیا۔ امایا کیا ہوا؟ امائی نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں اس بار صرف نفرت نہیں تھی بلکہ ٹوٹ جانے کا درد بھی تھا۔ وہ چند قدم اس کی طرف بڑھی۔ مبارک ہو مسٹر زورس، سکندر، وہ تلخی سے مسکرائی۔ تمہاری دوسری شادی کی تیاریاں کب سے شروع ہو رہی ہیں؟ یہ سنتے ہی زورس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ کیا مطلب؟
ہاں، آخر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، مبارکباد دینی تو بنتی ہے نا؟ امائی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ کس نے کہا یہ تم سے؟ یہ اہم نہیں، میرے لیے اہم ہے۔ تمہاری امی نے اپنی زبان سے۔ سورس نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا، بات آخر کار امایا تک پہنچ گئی۔ وہ دھیرے سے صوفے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ تو یہ سچ ہے؟ امائی کی آواز میں اس پر لرزش تھی۔ ہاں، ایک لفظ، صرف ایک لفظ، اور امایا کو لگا جیسے کسی نے اس کو عرش سے فرش پر پھینک دیا۔ وہ تلخی سے ہنس دی۔ واقعی کمال کے انسان ہو تم، سورے سکندر۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ پہلے اغوا کیا، پھر میری زندگی برباد کی، پھر مجھ سے شادی کی، اور اب دوسری شادی بھی کرو گے؟ امایا، زورس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مت بولو، وہ پہلی بار اس پر چیخی تھی۔ ایک لفظ بھی مت بولو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تمہاری محبت نہیں مانگی تھی، تم خود میری زندگی میں آئے تھے، تم نے خود میری دنیا اجاڑ دی، اور اب… وہ ہنسنے لگی، ٹوٹے ہوئے کانچ جیسی ہنسی۔ اب میں صرف عارضی بیوی ہوں؟ سورس نے بے اختیار اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ امایا میری بات سنو۔ نہیں سننی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں صرف ایک سوال پوچھوں گی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اگر میں تم سے شادی کرنے نہ آتی تو کیا تم زویا سے شادی کر لیتے؟ سورس خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی ہی وہ جواب تھی۔ امایا نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ سمجھ گئی۔ وہ پلٹی اور دروازے کی طرف چل دی۔ امایا رک جاؤ۔ اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ امایا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ سورس کی سانس رکنے لگی۔ تم نے میری زندگی میں جو کچھ کیا وہ شاید میں کبھی بھول نہ سکوں، لیکن آج… اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آج تم نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ میں اس گھر میں صرف ایک ضرورت تھی، ایک انسان نہیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں سفینہ جہاں، دادی، اماں اور زویا بیٹھی تھی۔ اماں سیدھی ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں جا رہی ہوں آنٹی، آپ کا بیٹا آپ کو مبارک ہو۔ مجھے یقین ہے زویا کو آپ بہو کی حیثیت سے کھلے دل سے قبول کریں گی۔ سفینہ جہاں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ خاموشی ہی کافی تھی۔ اماں زخمی سا مسکرائی۔ شکریہ، کم از کم اب مجھے اپنی حیثیت تو معلوم ہو گئی۔ امایا، دادی اماں نے آواز دی، لیکن وہ نہیں رکی۔ اسی لمحے اوپر سے زورس تیزی سے نیچے آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ امی! اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ آپ نے امایا کو یہ سب کیوں بتایا؟ زویا بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ سفینہ جہاں بھی پہلی بار غصے میں آئی۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، لیکن اگر یہ جان ہی گئی ہے تو اچھا ہے، کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت نہیں۔ سورس دھاڑا۔ یہ صرف آپ کی خواہش ہے۔ زویا کا چہرہ زد پڑ گیا۔ سورس، نہیں زویا۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ آج مجھے بولنے دو۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے امایا سے شادی کس مجبوری میں نہیں کی تھی۔ میں اسے پہلے بھی محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اس کی زندگی میں نے خراب کی تھی اپنے پاگل پن کی وجہ سے، اور میں ہی سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے عزت سے یہاں لایا تھا۔ اور آج میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری مجبوری نہیں، محبت ہے۔ اگر مجھے پوری دنیا اور امایا میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو میں ہر بار امایا کو چنوں گا۔ امایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب زورس کہہ رہا ہے، جو آج تک ہر بات پر خاموش رہا تھا۔ بہت خوب، زویا نے آہستہ سے تالیاں بجائیں۔ سب کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آخر کار آپ نے کہہ ہی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ زورس کے قریب آئی۔ جانتے زورس، مجھے سب سے زیادہ تکلیف کس بات پر ہوئی؟ اس بات پر نہیں کہ آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی، بلکہ اس بات پر ہوئی کہ آپ نے کبھی مجھے محبت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ دکھ بھری ہنسی ہنس دی۔ میں بچپن سے آپ کے ہونے کے خواب دیکھتی رہی، اور آپ… اس نے امایا کی طرف دیکھا۔ صرف ایک نظر میں کسی اور کے ہو گئے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ امایا کو پہلی بار زویا کے لیے افسوس ہوا۔ زویا نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ مبارک ہو امایا، سورس کی محبت صرف تمہارے لیے تھی اور تمہارے لیے ہی رہے گی۔ میں تو بس یوں ہی راہ چلتی کسی پتھر کی طرح راستے میں آ گئی تھی۔ سویا بیٹا۔ سفینہ جہاں گھبرا گئی۔ نہیں خالہ، محبت مانگی نہیں جاتی اور نہ چھینی جا سکتی۔ مجھے محبت کی بھیک نہیں چاہیے۔ آپ زورس کو اپنی قسم دے دیں اور قسم سے آزاد کر دیں۔ میں جلدی امریکہ ماموں کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر پورا گھر خاموش ہو گیا۔ ڈرائنگ روم سے سب ایک ایک کر کے جا چکے تھے، وہاں اب صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ امایا کے دل میں پہلی بار زویا کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔
اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس لڑکی کے دل میں بھی برسوں کا درد دفن ہوگا۔ زورس دھیرے دھیرے چلتا ہوا امائے کے سامنے آیا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں، لیکن اس نے پہلی بار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے ایک موقع دے دو، میں پوری زندگی لگا دوں گا تمہارے اعتماد، تمہاری محبت واپس جیتنے میں۔ امائے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی تھی، محبت تھی اور ندامت بھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس سے لپٹ گئی۔ زورس نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ وہ خاموش کھڑے ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے رہے، ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت اب دونوں کے دل پر آشکار ہو چکی تھی۔ امائے نے سر اٹھا کر زورس کو دیکھا اور اشک بار آنکھوں سے مسکرا دی۔ زورس نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک نئی شروعات ان کی منتظر تھی۔